نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آنے والی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم ٹاپک جو آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ٹاپک ہوگا کہ جنات انسانوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں، جنات آخر کیوں ستاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ٹاپک کے اوپر کافی سارے عاملین نے اپنا فن جو ہے جھاڑا ہے، اپنی علم جھاڑا ہے، ان نے کافی ساری ان باتوں کو، کوئی وجوہات کو ذکر کیا ہے۔ تو میں پہلے کوشش کروں گا سب سے پہلے کہ کسی مستند عالم دین یا کسی مستند عالم دین کی آپ کے سامنے رائے پیش کرنے کے بعد پھر وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں جو عموماً عاملین کے سامنے یہ پیش آ رہی ہیں روزمرہ کے طور کے اوپر۔ تو مستند عالم دین کا میں نے تلاش کرتے ہوئے میری نظر میں، میرے مطالعے کے اندر جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول گزرا ہے، ان کا اپنے ایک فتاوی جات سے۔ ان کا قول یہ ہے کہ یہ جنات جو ہے کیوں تنگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے فتاوی میں یہ نقل کرتے ہیں کہ جنات جو ہے یا تو شہوت کی وجہ سے حملہ کرتے ہیں، یا پھر یہ محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے جذبہ انتقام کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں۔ تو یعنی کوئی آدمی ان کے اوپر پیشاب وغیرہ، پیشاب یا پیخانہ کر دے، یا گرم پانی ان کے اوپر انڈیل دے، یا ان کا کوئی بچہ مار دے، حالانکہ بے شک اس بندے کو علم ہو یا نہ ہو کرنے والے کو، تو کیونکہ جنات تو ہیں بھی مخفی، نظر نہ آنے والے ہیں، تو یہ سارے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ایسا عمل کر لو تو عموماً جو ہے یہ جنات حملہ کرتے ہیں ان وجوہات سے، یا شہوت کی وجہ سے، یا محبت اور عشق کی وجہ سے، یا جذبہ انتقام کی وجہ سے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر غالباً 19ویں جلد کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو عموماً یہ تو تھی ایک مستند عالم دین کی رائے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے جو عملیات کے عاملین جو ہیں ان کے سامنے جو یہ چیز سامنے آتی ہیں، جن کی وجہ سے آئے روز وہ مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو چیزیں پیش کرتے ہیں کہ کس وجہ سے تنگ کرتے ہیں، تو وہ اپنی چیزیں کیا پیش کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ عورتوں، لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کا شام کے وقت گھر سے باہر نکلیں تب یہ جنات ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ یا جو ہے نمبر 2 یہ ہے کہ عورتوں کا کھلی جگہ کے اوپر نکلنا، یعنی صحن کے اوپر یا میدان، کھلا میدان ہو اس جگہ کے اوپر، یا گھر کی جو چھت ہے اس کے اوپر ننگے سر نکلنا، سر ننگا ہو تب بھی یہ چیز جو حملہ کر سکتی ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے خواتین جو ہیں یہ اگر نہا دھو کر گیلے بالوں کے ساتھ کھلی جگہ کے اوپر آ جائیں، نہا دھو کر سر کو دھو لیں، بال گیلے گیلے ہوں اور سر کے اوپر کپڑا بھی نہ ہو، تو یہ عموماً شام کے وقت، خصوصاً یہ شام کے وقت اگر باہر آ جائیں تو تب ان کے اوپر یہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، گندی جگہ کے اوپر گرم پانی یا کوئی وزنی چیز پھینک دینا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 5واں یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات کے مذکر جنات جو ہیں وہ عاشق ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور بعض مرد جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جنات کی جو خواتین ہیں جو مؤنثہ ہوتی ہیں وہ فریفتہ ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے وہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور بعض خواتین سے جو جنات کے مذکر مرد ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بعض جو ہے مردوں کے ساتھ بعض جنات کی مؤنثہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ اسی طرح یہ پیپل کا جو درخت ہوتا ہے، یہ پیپل کے درخت سے بھی جنات عموماً چمٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بوہڑ جس کا درخت ہم کہتے ہیں، بوہڑ کا درخت، اس کے اوپر بھی جنات چمٹے رہتے ہیں۔ اور جنات کے حوالے سے سب سے جو زیادہ خطرناک درخت ہے وہ جامن کا درخت ہے، اس کے اوپر بھی جنات عموماً پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انار کا جو درخت ہے اس کے اوپر بھی جنات عموماً بسیرا کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ گھروں میں ٹی وی وغیرہ چلنے کی وجہ سے دن رات جو ٹی وی چلتی ہو یا فلمیں وغیرہ چلتی رہتی ہوں، ویڈیوز وغیرہ، گانے وغیرہ چلتے رہتے ہوں، تو وہاں بھی شیاطین کا داخلہ بالکل کھل جاتا ہے، شیاطین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اگر یہ کہ کوئی بندہ گھر میں ویڈیو وغیرہ، فلمیں وغیرہ یہ وہ چلاتا رہے تو ان سے جنات کا، شیاطین کا راستہ کھل جاتا ہے، ان سے کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ خصوصاً بالخصوص وہ گھر جہاں انڈین چینلز چلتے ہیں، انڈین فلمیں چلتی ہیں، انڈین گانے چلتے ہیں، وہاں تو شیاطین
وغیرہ کا باقاعدہ جو ہے ایک یوں سمجھو کہ اڈا کھل جاتا ہے، ان کا ایک باقاعدہ آنے جانے کا مرکز بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر خاص قسم کے منتر وغیرہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے مندر بت وغیرہ یہ وہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوجا وغیرہ یہ وہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے شیاطین کے خصوصاً منتر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کا بندے کے اوپر ایک جادو سا ہو رہا ہوتا ہے، اب بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سخت سردی کے وقت، سخت سردی ہو اور آدھی رات کا وقت ہو، بندہ اس وقت کسی ایسی جگہ سے گزرے جو سنسان ہو، تو وہاں بھی شیاطین، سخت قسم کے شیاطین جنات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر چڑیل ہو گئی، ڈین ہو گئی، دیو ہو گئے، اتنے ہیکل قسم کے جنات اس وقت حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سخت گرمی ہو، سخت گرمی کا موسم ہو، جیسے آج کل چل رہے ہیں سخت گرمی کا موسم ہو، اور اس میں خاص دوپہر کے وقت درختوں کے قریب جانا، گھنے درختوں کے قریب جانا، سنسان جگہ پہ جانا، آبادی سے ہٹ کر ایسی جگہ پہ جانا جہاں درختوں کا زیادہ گھنے درخت ہوں، وہاں بھی جنات اور سخت قسم کے جنات ہوتے ہیں، تو آپ نے آپ کو خود بخود ایک قسم کا جنگل میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اس طرح بعض دفعہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ آپ گندم کی اب جیسے کٹائیاں شروع ہو رہی ہیں، گندم کی کٹائیاں وغیرہ، تو وہاں وہ اپنے کھیتوں باڑوں میں کام کرتے کرتے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلیں، چھوٹی بلیں پڑی ہوتی ہیں، تو وہاں وہ چھوٹا پیشاب کر دیتے ہیں، اس پیشاب کرنے کی وجہ سے بھی جنات چمٹ سکتے ہیں۔ اس طرح بیت الخلاء، لیٹرین وغیرہ، واش روم کے اندر جاتے ہوئے واش روم جانے کی جو دعا ہے، مسنون دعا ہے، تو وہ دعا نہ پڑھنا اور بغیر دعا پڑھے اندر چلا جانا، اس وقت بھی جنات کے چمٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح گھر میں کوئی ایسی تصاویر وغیرہ موجود ہوں جو دیوار وغیرہ کے اوپر آویزاں کی گئی ہوں، تو وہاں بھی جو ہے وہاں بھی جنات کے لیے آنے جانے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اور اسی طرح خصوصاً جو لوگ قبروں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو اس چیز کا صحیح علم نہیں رکھتے کہ قبر کے جا کر پڑھنا کیا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، وہ اپنی جہلانہ رسمیں کرتے ہیں، اور جو ہے مزاروں پہ جا کر میلے شیلے کرتے رہتے ہیں، تو وہاں سے جو گھر واپس آتے ہیں تو جنات کی ایک کھیپ ساتھ لے کے تقریباً آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو زیادہ آدمی غصے والا ہو، وہ تو شیطان کے جنات جو ہے اس کو بہترین اپنا جو گیند کی طرح اچھالتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی شہوت کا بہت زیادہ رسیہ کار ہو، جس کو شہوت بہت زیادہ آتی ہو، اور وہ بھی جنات اور شیاطین کے لیے ترن والے کے طور پہ کام دیتا ہے، جس کو شہوت زیادہ ہوتی ہے وہ ترن والے کے طور پہ کام دیتا ہے۔ اس طرح ویران عمارتیں جو ہوتی ہیں، کھنڈر ہوتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، ویران جو ہیں، ایسے ویران جگہوں کے اوپر جنات انسان سے چپک سکتے ہیں، اور یہ جنات جو چپکتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً وہ جنات جو پہاڑی علاقوں میں ہوٹل یا فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو بعض 4-5 مہینے بند رہتے ہیں پھر کھلتے ہیں، تو جب یہ بند رہنے کے بعد کھلتے ہیں اس وقت ان کے اوپر جنات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، وہاں بھی فلیٹس میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، جب آمد و رفت شروع ہو جائے، آنا جانا شروع ہو جائے، 1-2 مہینے سے چل رہا ہو سسٹم، تو پھر وہ جو ہے جنات بھی بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ اور اسی طرح جو ہے دینی مدارس جو ہوتے ہیں، خصوصاً بچیوں کے مدارس جو ہوتے ہیں دینی، جہاں بچیاں، خصوصاً وہ مدارس جہاں بچیاں زیر تعلیم ہوتی ہیں، تو ان مدارس کے اوپر بھی جنات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، شیاطین کا بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں وہاں، کیونکہ شیطان جو ہے یہ تو ان کو شیطان تو اپنی خباثت کے لیے نا ان کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، لیکن یہ جو ہے دین کے راستے میں چلتی ہیں تو تکلیف شیطان کے لیے تو ظاہر ہے یہ تکلیف کا سبب بنیں گی، اس لیے شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میں نے وہ وجوہات بیان کی ہیں جو ہمارے سامنے عموماً عاملین کے سامنے یہ وجوہات جو ذکر عام سامنے آ چکی ہیں، یہ سب وہ وجوہات بتائی ہیں جو ہمارے سامنے یا عاملین کے سامنے آ چکی ہیں، ہم نے وہ آپ کے جو ہے گوش گزار کر دی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ تب آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ وسلام، محمد شعیب۔